बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने कल बुनियादी तौर पर एक और जो डील थी या एक और जो कोशिश थी या एक और जो एक कह सकते हैं कि एक ऑफ़र, ओपनली तो नहीं लेकिन मुलाकात करा के जो एक ऑफ़र देने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया। और जो इमरान खान साहब ने ट्वीट उसका इमरान खान साहब का सामने आया, उसके बाद तो आज एस्टैब्लिशमेंट का भी रद्द अमल सामने आया है। एस्टैब्लिशमेंट का रद्द अमल जो उनके मुबैना तर्जमान है आज़ाद सेनेटर जनाब फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने बयान दिया है और बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फिर फैसल वाडा की गुफ्तगू के ऊपर पीटीआई ने क्या रिस्पॉन्स दिया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि बुनियादी तौर पर चीज़ चल क्या रही है और इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को क्यों फारिग किया है और उसके बाद क्या अब होने वाला है। कल इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और पहले तो इमरान खान साहब जो उनकी बहन है उज़्मा खान साहब, उनके साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने जो बातें की वो ट्विटर के ऊपर आपने खान साहब का बयान पढ़ लिया होगा। इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो आर्मी चीफ ऑफ द जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन का मामला है, फंसा हुआ है, इशू है, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की। और ये एक मुलाकात एक ऐसे वक्त में कराई जा रही थी जब ये खबरें आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इशूज़ चल रहे हैं या फिर ये इशूज़ चल रहे हैं कि उनका जो CDF का नोटिफिकेशन है वो नहीं किया जा रहा। और एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब की मुलाकात उनसे, उनकी बहन की, एक महीने तक उनकी बहनों की या उनके किसी वकील के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे में उनकी जो मुलाकात है वो मुनक्किद हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये था कि देयर वाज समथिंग के वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेजमेंट बढ़ाई जाए, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा एस्टैब्लिशमेंट को। अगर मुस्लिम लीग नून भी हाथ खड़े कर देती है या फिर मुस्लिम लीग नून भी रिस्पॉन्स नहीं करती तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या होना चाहिए। पीटीआई ने एक बार फिर सहूलतकारी से माजरत कर ली, इमरान खान साहब ने माजरत कर ली, ये ऐसे समझ सकते हैं आप। लेकिन इस दौरान बड़ा सख्त किस्म का पैगाम आ गया इमरान खान साहब का और उसके बाद वो क्लियर हो गया कि खान साहब डटे हुए हैं और खान साहब किसी सूरत भी इनकी किसी चाल में या बात में नहीं आने वाले या फिर वो अपना कंधा फराम नहीं करने लगे। इसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कराची से मुंतखब होने वाले या सिंध से मुंतखब होने वाले एक आज़ाद कबीले के जो सेनेटर हैं फैसल वाडा, जो अपने आप को मुबैना तर्जमान कहते हैं और हर जगह हम कहते हैं कि मतलब हम साथ मिलकर, उन्होंने बयान दिया। वो बयान पहले सुनिए। वो कहते हैं, ऐसी की तैसी जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए, वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। मतलब इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और उसके सपासलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको सख्ती से रोका जाएगा। बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से, असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है, अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ाहड़ी की तो बची कुछ सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं, उन सब समेत अपनी खैर मनाएं। और आखिर में उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हल्क से निकालने की तैयारी कर लें। ये एक सेनेटर की ज़बान है, सख्त किस्म की धमकियाँ हैं। एक धमकी, फैमिली की मुलाकात बंद कर दी जाएंगी। दूसरा, वकला की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। तीसरा, आसिम मुनीर साहब के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौथा, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, बदमाशी करोगे तो डबल बदमाशी मिलेगी। फिर अब जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, मतलब सजाएं सुनाई जाएंगी केसेस में।
پھر اگر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بھی کوئی گڑبڑ کی تو ان کی بھی سیاست ختم کر دی جائے گی یا پی ٹی آئی کی سیاست ختم کر دی جائے گی اور وہاں پر گورنر راج جو ہے وہ لگا دیا جائے گا، اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گرد مبینہ طور پر وہ فرما رہے جو چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف اب کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ یہ تو فیصل واڈا کا بیان آیا۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جوابی بیان کے اوپر۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل ہے عمران خان صاحب کی کارروائی گفتگو پر وہ ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ایک بے نامی سینیٹر کی بےہودہ گفتگو پر ہمارا رد عمل۔ پاکستانی عوام نے بے نامی جائیدادیں سنی ہوں گی، بے نامی بینک اکاؤنٹس بھی دیکھے ہیں اور بے نامی لین دین بھی دیکھ چکی ہیں، مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس میں ایک نیا تماشا بھی نکلا ہے۔ ایک بے نامی سینیٹر، یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح مسلسل شور مچاتا رہتا ہے اور جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان، دھمکیوں اور بازاری جملوں پر کھڑی ہے۔ اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق، گھٹیا اور لچر زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کل تک یہی شخص عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں اپنا والد جیسا قرار دے کر سیاسی سایہ تلاش کرتا تھا، اور آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے اسی عمران خان اور ان کی فیملی پر حملہ آور ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو اس وقت سیاسی انتقام پر مبنی 250 سے زیادہ مقدمات میں جھوٹے مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ عمران خان سر جھکانے کی بجائے سینہ تان کر کھڑے ہیں اور اس کے برعکس یہ بے نامی کردار اپنی پوری زندگی دوسروں کے اشاروں پر بول کر گزارا کرتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والے ہر جملے میں بد زبانی ہے، منفی سوچ ہے اور ایک شدید خوف چھپا ہوا ہے۔ اس شخص کا عدالت کے فیصلے کے بارے میں ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کی توہین ہے۔ پہلے بھی یہی بے نامی کباڑی سینیٹر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے۔ حیران کن طور پر وہ معافی ہاتھ جوڑ کر نہیں مانگی تھی بلکہ بغیر سجدہ کیا تھا، اور الیکشن کمیشن بھی صاحب نے سجدہ کیا تھا، اور ان دونوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی عمران خان کی فیملی، وکلاء اور رفقا کی ملاقاتوں کو بنیادی حق قرار دے چکی ہے۔ اس کے باوجود عدالتی احکامات کی تزلیل کرنا اور فیصلوں کو روندنے کی دھمکی دینا یہ صرف جرم ہے، بلکہ یہ نہ صرف جرم ہے بلکہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ یہ شخص خود کو قانون سے بڑا سمجھتا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ اسی طرح خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کے بارے میں جو بازاری زبان اور دھمکیاں دی گئی ہیں وہ لا قانونیت اور سیاسی غنڈہ گردی کا ثبوت ہے۔ ایک غیر منتخب، بے اختیار، بے مقصد سینیٹر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوامی مینڈیٹ کے حامل وزیر اعلیٰ کو بےہودہ دھمکیاں دے۔ ایسا رویہ نہ سیاسی ہے، نہ اخلاقی اور نہ ہی قانونی۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ رہی بات اس کے بلند بانگ دعووں اور گیدڑ بھبکیوں کی، تو قوم جانتی ہے کہ یہ اس بے نامی شخص کی صرف ٹویٹر اور ٹاک شوز کی آوازیں ہیں، حقیقی سیاسی وزن سے خالی، جنہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے دوسری طاقتوں کے کندھے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ سیاسی رہنما نہیں، سیاسی بھانڈ ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی واضح کرتی ہے کہ عمران خان کی عزت، ان کی فیملی کی حرمت اور عدالتوں کے فیصلوں کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیملی ملاقات کو سیاسی کہہ کر روکنے کی کوشش دراصل اس ذہنی بخلاہٹ کا اظہار ہے جو ان قوتوں کو عمران خان کے بڑھتے ہوئے عوامی اعتماد سے لاحق ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون زبان درازی کر رہا ہے، کون عدالتوں کو للکار رہا ہے، کون دھمکیوں کے ذریعے سیاسی ماحول کو آلودہ کر رہا ہے اور کون جمہوری قدروں پر کھڑا ہے۔ وقت آنے پر فیصلہ بھی عوام ہی کریں گے، اور وہ فیصلہ ہمیشہ عمران خان کے حق میں آیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا۔ یہ تحریک انصاف کے ترجمان نے فیصل واڈا صاحب کے مبینہ جو ایک دھمکی میں بیان ہے ان کے اوپر انہوں نے رد عمل دیا ہے، جس میں فیصل واڈا نے کہا تھا کیسی کی تیسی۔ اب یہ تو اس کو تھوڑا سا انالیسس کر دیں۔ یہ بیسیکلی پریشانی، خوف کا اظہار تھا جو کہ فیصل واڈا کی طرف سے کیا گیا اور ترکی بترکی جواب پاکستان تحریک انصاف نے دیا۔ یہ فیصل واڈا نہیں بول رہے تھے بلکہ جن کو عمران خان صاحب نے کل پیغام دیا تھا بنیادی طور پر وہ گفتگو کر رہے تھے، اور جو اس چیز کو شو کرتا ہے کہ خان صاحب کسے جو ایک امید لگائی گئی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ اس مشکل وقت کے اوپر ہمیں کندھا دیں گے، وہ کندھا جو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز جو حکومت کے دن میں اسٹیبلشمنٹ کے دن میں جو مبینہ طور پر کچھ ایشوز کی وجہ سے رولے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ شاید ان کو ایک اور آپشن مل جائے گا، اور عمران خان 27ویں یعنی ترمیم کے بعد یا پھر اس ساری سچویشن کے اوپر جو ایشوز پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تو عمران خان نے کلیئرلی کہہ دیا کہ نہیں، نو آئی ول ناٹ سپورٹ۔ تو وہ کلیئر ہو گیا، اس وجہ سے یہ پینک میں انہوں نے اس طرح کی گڑبڑ اس طرح کی گفتگو کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب
یا تو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا پھر جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کسی شرائط کے اوپر نوٹیفیکیشن ہو جائے، اور اگر نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے تو پھر اس طرح کی چیز یا اس طرح کی جو گفتگو جو بازاری زبان استعمال کی ہے فیصل موڈا نے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. مطلب یہ کہ آپ کسی کی اور کی شرائط کے اوپر جا رہے ہیں. اہم ایشو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے، عمران خان صاحب نے اس کو کیوں ختم کیا ہے، اس کو کیوں تحلیل کیا ہے. کل عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ سیاسی کمیٹی کو میں ختم کر رہا ہوں، اور سلمان اکرم راجہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو یہ اختیار دے رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مختصر کمیٹی بنائیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیے گئے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کریں. اب اس کمیٹی کے اندر کون ہے یا سیاسی کمیٹی کو کیوں ختم کیا گیا؟ بنیادی طور پر 26 نومبر ہو یا نومبر کی کال ہو، 27ویں ترمیم کے دوران جو ایشوز ہو، یا پھر عمران خان صاحب کی جو مسلسل آئسولیشن تھی، اس دوران سیاسی کمیٹی نے ماں سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا. تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی تھی وہ غیر فعال تقریباً ہو چکی تھی، اس کا گروپ ایک ایکٹیو تھا، لیکن اس دوران ایک آدھ کی میٹنگ ہوئی، ادروائز کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تحریک انصاف نے کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، کوئی اظہار نہیں کیا گیا. پولیٹیکل کمیٹی نے پولیٹیکل ڈیسیژنز کرنے تھے، ظاہر پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کو کال دینی تھی، لیکن نہ تو سلمان اکرم راجہ نے کال دی، نہ بیرسٹر گوہر نے دی، اور نہ ہی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے کال دی. جو اس وقت ایشوز پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہیں اس کے اندر میں مزید نہیں گھسنا چاہتا، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک پیغام تھا جو پیغام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں تک نہیں دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے سیاسی کمیٹی کو ہٹایا، اور ہو سکتا ہے اگلے آنے والے دنوں کے مزید عمران خان صاحب کسی کو اور عہدوں سے بھی اس طریقے سے ہٹائیں. اور یہ ایک اب کال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور عمران خان صاحب بہت غصے میں ہیں. جو اطلاعات سامنے آئی وہ بہت غصے میں ہیں، اور تقریباً 70% جو اس وقت ایم این ایز، ایم پی ایس یا پھر ٹکٹ ہولڈرز تھے، ان کو شاید اگلے انتخابات میں عمران خان ٹکٹس بھی نہ دیں. یہ بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ تھا آج کا ویلاگ. پہ مختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.